لوٹتے ہیں پیچھے کے بات المال علا ہوئی مال دے پر دے او دی محبت کس کو دینا ہے؟ ذوی القربا پہلا حق تیرے قریبی رشتہ دار تیری بہنہ منگدیاں پھرن تو زبان حاتم تائی بنے پھریں تیری کوئی خیرات کرو پہلے ذوی القربا تیرے بھائی غریب ہیں تجھے اللہ نے مال دے دیا وہ در در پہ دھکے کھاتے ہیں نوکریاں کرتے ہیں اور تو زمانے میں خیرات بانٹتا پھرتا ہے ہر خیرات کا پہلا حق تیرے قریبی رشتہ دار ہے اگر زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو وہ بہن بھائیوں کو دے سکتے ہو بیٹے بیٹیوں کو نہیں دے سکتے اس واسطے ایک اصول یاد رکھ لو جڑا سانو اساتذہ نے پڑھایا ہے کہ جڑے تواڈے رلے جمے نال جمے انہاں نوں زکوٰۃ دے سکتے ہو جڑے تواڈے وچوں جمے نہیں دے سکتے بس یہ سامنے رکھیے گا اور پھر خیال کریے گا تو کہا دوست کی محبت میں پہلا حق ہے ذوی القربا میں جب پڑھا کرتا تھا تو میرے استاد محترم شیخ الحدیث شیخ العرب والعجم استاد العرب والعجم جن کے قدموں کی خاک کو چوم چوم کر آج حسین احمد مدنی اس لائق ہے کہ یہاں بیٹھا ہے شیخ الحدیث محمد شریف رضوی صاحب یہ سن 71 کی بات ہے ایک فتویٰ لینے کے لیے آدمی آ گیا اس نے کہا حضور مجھے یہ سمجھا دیں کہ میرا ایک بھتیجا تھا یتیم پالا میں نے اس کو اور پھر میں نے ذوی القربا جو آیت ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیٹی کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا اب وہ نالائق نکلا ہے میری بیٹی کو اذیت دیتا ہے گھر میں کھانا پورا نہیں ہوتا تن پہ کپڑے پورے نہیں ہوتے پریشان طلاق لیتا ہوں تو ذوی القربا کے تحت کہیں گناہگار نہ ہو جاؤں تو استاد محترم مسکرائے آپ کا ایک طرز گفتگو تھا یقین کریں یقین کریں یہ حقیقت ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلا انہیں کیا ہو بابا تیری سی قرابت بھتیجے تو شروع ہوتی ہے یا دھی تو شروع ہوتی ہے تم بھتیجے کے حقوق کا خیال کر رہے ہو بیٹی تمہاری بڑھتی رہے تیرا پہلا حق ہے کہ تم نے بیٹی کو تحفظ دینا بیٹی تو بعد اگلے رشتے شروع ہوتے ذوی القربا قریبی رشتہ داروں کو دو والیتاما یتیموں والمساکین محتاجوں وابن السبیل اور مسافروں کے لیے راستے میں اگر کوئی سہولت فراہم کر سکتے ہو تو یہ بھی تم پر حق ہے اب غور سے میری بات کو سنیے گا اب ذرا گن لیتے ہیں من آمن باللہ 1 والیوم الآخر 2 والملائکۃ 3 والکتاب 4 والنبیین 5 ذوی القربا 6 یتاما 7 مساکین 8 وابن السبیل 9 والسائلین وفی الرقاب منگن والے تے غلامہ دی آزادی واسطے بے گناہ قیدیاں دی آزادی واسطے 11 قرآن تینوں 11 دی طرف بلانا ہے تو 11ویں والے نو مان یا نہ مان تیری مرضی دی اب قرآن کہتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرو ہون سمجھ آئیے نماز چکے بسترے ٹر پہ جی پکے نمازی بنن چلے ہیں اچھے عمل کرنے نہ دیاں دا حق دیتا ہی نہ بہنہ دا حق دیتا ہی ماں باپ نے تو گانا کرتا ہے غریبہ دوتے ظلم تو کرتا ہے جھکے اجاڑی بیٹھے لوگاں دیتے نماز نہ پڑھتا وہ تیرا عمل ہے ضرور لیکن اگر وہ نماز پڑھنی ہے جس نماز کو پڑھ کر تجھے قرب خدا حاصل ہو جائے تو وہ قرب اس وقت نصیب ہوگا جب جن کے حقوق تیرے ذمہ ہیں وہ حقوق تم ادا کر لو
میں آگے بھی پڑھتا ہوں اگر وقت رہا تو، لیکن اب ایک وضاحت دوسری طرف کر رہے تھے. تو کہا اب اس وقت تک تیرا کوئی عمل صالح نہیں جب تک تو ایمان نہیں لاتا. یہ ایمان ہے کہ حضور اگر ناراض نہ ہوں، آپ تو الحمدللہ عالم ہیں سارے، میں تو جاہل سا آدمی ہوں، اور علماء بھی بیٹھے. نماز ایمان کا نہیں، روزہ بھی ایمان نہیں، حج بھی ایمان نہیں، زکوٰۃ بھی ایمان نہیں، جہاد بھی ایمان نہیں. اے ایمان دے اعمال، ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ توڑی چپ دوتے ہزارہ ثواب عطا فرمائے. ایمان کیا ہے؟ تو چلو نا پھر میدان میں. آج کمال ہو گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید نہیں یقیناً جانتے تھے کہ آج امتحان کا وقت ہے. آپ نے صحابہ کو میدان جنگ میں کھڑا کر دیا، صفیں بن گئی. یہ قلب لشکر ہے، یہ میمنہ ہے، یہ میسرہ ہے، یہ اٹیک کرنے والا ہے، کس طرح ہے، کس طرح ہے، کون دفاعی پوزیشن میں رہے گا. وہ ایک باقاعدہ جنگ کی حکمت عملی ہوتی تھی، وہ بنا دی. لیکن ساتھ ہی حضور نے ایک آرڈر جاری کر دیا. مجھے اب 2-3 بابیں نظر آ رہے ہیں جن کی پلکوں کا حلقہ ٹوٹ رہا ہے، اور بے ساختہ وہ سرکار کے قدموں میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے. حضور نے سب کو روک دیا. تعداد تمہاری بہت زیادہ ہے، لیکن گل سنو تو جو بھی کچھ پہ آکے اس وقت تک تم نے آگے نہیں بڑھنا جب تک زہرا کا بابا تمہیں حکم نہ دے. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، صرف بیان کرنے کا اپنا ایک ہے. آپ نے کہا کوئی آگے نہیں بڑھے گا، قطعاً ایک قدم تو کیا 1 انچ بھی تم آگے نہیں گرو گے جب تک میں حکم نہ دوں. اب امتحان کا وقت شروع ہو گیا. عمر ابن عبد ود گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آیا اور آ کر کہنے لگا